قرآن میں آتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والا مرد ہو یا زنا کرنے والی عورت ہو، دونوں کو 100 کوڑے مارو. کیا خیال ہے بھائی؟ زنا بری چیز ہے نا؟ کیا ہو گیا؟ 100 کوڑے مارو. ابھی ہمارے سپریم کورٹ نے کہا نا دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت کے ساتھ یونین کونسل سے بھی اجازت لینا ضروری ہے. اس کا مطلب زنا کے لیے کسی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے. حلال کے لیے درجنوں پھٹیکے ہیں جس پروسیس سے آپ کو گزرنا پڑے گا. تو جس کورٹ نے بھی ماضی میں یہ قانون پاس کیا تھا، ایک آدمی کی ضرورت اگر بیوی سے پوری نہیں ہو رہی، بیوی بیمار ہے، اس کے ساتھ مسائل ہیں اور اس کو اجازت نہیں ملتی اور وہ شادی کر لیتا ہے، زنا کر لیتا ہے، تو جہاں اس کو گناہ ہوگا وہاں اس کورٹ کو بھی گناہ ہوگا جس نے پہلی دفعہ یہ قانون بولو بھائی پاس کیا. دوسری بات یہ کہ ان جج صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ آپ ایک شادی دفتر کھولیں، آپ ایک شادی دفتر کھولیں اور کہیں کہ جج صاحب جو ہے نا وہ ایک شادی دفتر کھول رہے ہیں صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ نکاح کی مشکلات خواتین کو زیادہ ہیں یا مردوں کو، رشتوں کا تلاش کرنا خواتین کے لیے زیادہ مشکل ہے یا مردوں کے لیے. یہ کوئی بھی ٹرائی کر سکتا ہے، آپ بھی کھول سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ خواتین کی درخواستوں کی بھرمار ہوگی اور مرد مارکیٹ سے شارٹ. یہ جس نے کر کے دیکھنا ہے نا وہ کر لے. میں نے ان کے ذمہ لگایا تھا، میرے پاس فون آتے ہیں نا رشتے، میں نے ان کے ذمہ لگا دی. میں نے کہا آپ یہ نہیں کھول کے دفتر کھول لیا. حضرت مولانا اسلم شیخو پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے شادی دفتر کھولا، مجھے کہا کہ اس کی ترغیب دیں، لوگ سنت کے مطابق شادیاں کریں. میں نے کہا حضرت نہیں چلے گا یہ دفتر. میں نے کہا لڑکیوں کی بھرمار ہوگی، لڑکے مارکیٹ سے، لڑکے صرف وہی آئیں گے جو چرسی ہیروئنچی ٹائپ کے ہوں گے، جن کو محلے پڑوس میں کوئی گھاس ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. شادی دفتر اگر کوئی لڑکا جا رہا ہو نا تو وہ جانا ہی اس کی علامت ہے، تجھے کوئی محلے میں لفٹ کرانے کے لیے تیار نہ، چچا زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، کوئی بھی نہیں لفٹ کرا رہا. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا آپ شادی دفتر کھولیں تو آپ دیکھیں کہ وہ ہوتا کیا ہے. انہوں نے کہا اصل میں جہیز کی وجہ سے. میں نے کہا جہیز ویز ثانوی چیز ہے، بہت سی لڑکیاں جہیز دے رہی ہیں پھر بھی نہیں ہو رہی شادی ان کی. جہیز کوئی اتنی بڑی مسئلہ نہیں ہے، آج کل زکوٰۃ میں بھی مل جاتا ہے وہ، ٹھیک ہے نا. لوگ محلے والے تعاون کر دیتے ہیں غریب لڑکی کے ساتھ. تو میں نے کہا بندے ہی شارٹ ہیں. تو کہہ رہے ہیں کیا پیدا نہیں ہو رہے؟ میں نے کہا پیدا ہو رہے ہیں، شادی نہیں کر رہے، اور مر زیادہ رہے ہیں، پیدا کم ہو رہے ہیں. یعنی کم سے مراد لڑکیوں کے مقابلے میں موت کا ریشو لڑکوں میں زیادہ ہے. تو میں نے کہا چلے حضرت آپ ٹرائی کر کے دیکھیں، تجربے سے بہتر کوئی چیز نہیں ہوتی. حضرت نے دفتر کھولا، 3 مہینے بعد میں گیا. کہہ رہے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، حالانکہ ان کا کتنا بڑا نیٹ ورک تھا، لاکھوں لوگ درسقرآن.com پہ ان کا بیان سنتے تھے، انہوں نے اعلانات کیے، مہم چلائی، کخ بھی فائدہ نہیں ہوا. کیوں؟ کہہ رہے ہیں یار لڑکیوں کی تو بھرمار ہے، لڑکے مارکیٹ سے، یہ مارکیٹ سے شارٹ. انہوں نے کہا یہ میں کہہ رہا ہوں، لڑکے مارکیٹ سے شارٹ. تو میں نے کہا بھائی گچی پکڑ کے رکھنا، موضوع جو جہاں سے میں نے وہ پھر تمہیں نہیں چھوڑوں گا، بتا رہا ہوں میں بار بار ایک بات سمجھائیے، جہاں سے ٹرن مارا ہے نا یہ وہاں سے پکڑنا ہے آپ. تو لڑکے شارٹ ہیں. تو میں نے ان سے کہا، عرض کیا دیکھو یہ ادب ہے نا اردو، عربی میں یہ ادب نہیں ہے، عربی میں کہا قلت لہو، بس اردو میں کیا ہے عرض. تبھی اردو کی بعض چیزیں بڑی خوبصورت ہیں بھائی، اردو کو آپ ہلکا نہ سمجھو. عربی کو یہ فضیلت ہے، قرآن و سنت کی زبان ہے، بلاغت کی انتہا کو پہنچ ہوئی ہے. لیکن جو ادب، تمیز، شائستگی، ادب، کچھ یہ اردو میں دوسری زبانوں سے، بولو بھائی میں عربی سے تو کمپیئر نہیں کر سکتا، لیکن بہت ساری زبانوں سے اردو بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے. تو میں نے حضرت سے عرض کیا، ٹھیک ہے کیا مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ یہ جو مجھے ذرا ریشو بتائیں، لڑکیوں کی درخواستیں کتنی اور لڑکے کتنے جو شارٹ ہیں. شارٹ کا مطلب ختم تو نہیں ہوئے نا، شارٹ کا مطلب تقریباً شارٹ ہیں. تو انہوں نے کہا 3.5 اور 1 کا تناسب ہے، یعنی اگر ریشو نکالا جائے تو 3.5 درخواستیں لڑکیوں کی اور 1 درخواست لڑکے. اور پھر خود ہی عرض فرمایا
کہ لڑکیاں ایک سے ایک پڑھی لکھی اونچی خاندانی اور لڑکے سارے مہنچو. مہنچو بھی میری اپنی لغت ہے, ان کی نہیں ہے. لڑکے کیا ہیں؟ مہنچو. میں نے کہا حضرت جو وہ گلشن معمار میں دفتر تھا, میں نے کہا جو پورا کراچی چھوڑ کر آپ کے پاس یہاں لڑکا آ کے درخواست میں نام لکھوائے, ایپلیکیشن دے, اس کا مطلب پورے کراچی میں اس کو کوئی لفٹ کرانے کے لیے محلے پڑوس میں کوئی تیار نہیں تھا. تو یہ خود اس کی علامت ہے کہ وہ کیا ہوگا؟ مہنچو ہوگا. تھوڑا سا پڑھا لکھا ہوتا, اسٹیبل ہوتا, کسی